ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک فرمائیے۔ ٹھیک کون؟ ہو؟ جی میں آنے کے لیے تیار ہوں، نہیں بتاؤ آج یہیں ملو گے گا گھر ہی؟ کون ہو؟ ضلع اسمبلی سے بات کر رہا، آپ سے آج ملنا ہوں گا، تم نے کہا تھا تو ہر والے دن آ جائیے۔ کیا کہا تھا؟ محمد غفران بول رہا ہوں ضلع اسمبلی سے، ہاں، تو آپ سے ملنا چاہے، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہے۔ تو آپ آئیے یہاں 3 بجے، 2:45 نماز ہے ظہر کی۔ اچھا 2:45 نماز ہے جی، فی الحال یہیں ہو گھر ہی ہیں؟ ہاں، گھر پر ہوں کون سی مسجد میں آنا؟ میں۔ میرا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ جی میرے کام میں تو پہلی بار آ رہا، میرا بھائی یہاں سے دیوان سے فارغ ہو کے گیا، میرے سے چھوٹا بھائی، ہاں۔ اور وہ دوسری جگہ کہیں سے پڑھا رہا۔ ہوں۔ ذکریہ دارالعلوم سے فارغ ہو کے کیا ہوا؟ ہاں 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 ہاں۔ جی مجھے تو یوں نہیں پتا آپ کا گھر کہاں کو مسجد، مجھے تو یوں نہیں پتا، مطلب تو میں کیا بتاؤں آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے نا، مسجد کا نام تو بتا دو ایک دفعہ۔ مسجد رشید ہے، دارالعلوم دیوبند کی بڑی مسجد۔ دارالعلوم کی بڑی مسجد، ہاں، مسجد رشید نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسجد رشید۔ جب وہاں پہنچو گے جی تو میرا نام طالب علم سے پوچھنا کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ بتا دے گا، اس کے سامنے ہی ہے، باہر نکلو گے مدرسے سے جی تو جی میرا گھر ہے۔ میں ٹھیک ہے جی مولانا جی، آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی، میں سوچا اب تو دیکھو میں فری ہوں، تمہیں بات بتا دوں، آج میں کام پہ جاتا اس لیے ہم کام پہ بھی نہیں گئے، مغلا تھوڑی سی آپ کی زیارت کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس مسجد کے قبلے کی طرف، جی جی جدھر قبلہ ہے ادھر آئیں گے، مسجد مدرسے سے باہر نکلیں گے، جی کوئی 200 قدم 300 قدم چل کے جی وہاں پوچھ لینا، وہ بتا دے گا، جو دربان ہوگا کہ کہاں ہے، وہ وہیں ہے میرا گھر، سڑک کے اوپر۔ چلو وہ تو میں معلوم بھی کر لوں گا، خیر ایسی بات ٹھیک ہے، نہیں کری، ہمیں اپنے مولانا کے گھر جانا آگے۔ ٹھیک ہے، السلام بسم اللہ علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی دیہاتی تھے جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ آڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، بہت سے حضرات اس عنوان کے ساتھ اس گفتگو کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک دیہاتی فون کر رہا ہے، لیکن حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کس قدر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا شاید ڈانٹ دیتا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، کہ تم میرے گھر کے بارے میں نہیں جانتے ہو اور مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو، تو تمہیں خود پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں آنا ہے، کس وقت مجھ سے ملاقات کرنا ہے، سارے کام تمہیں خود کرنے چاہیے۔ تو اتنی دیر میں تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن حضرت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ بہت زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس خاندان کا، چونکہ یہ حضرت جو ہے فرزند ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ سارا گھرانہ، سارا خاندان اسی طرح کا رہا ہے، اور یہ حضرات جو ہے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمانوں کا کس قدر اکرام اور احترام اس گھرانے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں کچھ واقعات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سنانے لگا ہوں، اس بہانے سے یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس بہانے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اکابر کی زندگی جو ہے کس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی زندگی کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، چاہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے دلچسپ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ میں صرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات سنا رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، اس کا عنوان ہے مہمانوں کی خدمت اور کمال وسعت ظرف۔ لکھا گیا ہے کہ مہمانوں کے لیے نہ کوئی وقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمانوں کے لیے نہ کوئی وقت تھا اور نہ قاعدہ۔ جس وقت بھی مہمان آتا، گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا۔ عالم، جاہل، شہری، دیہاتی، غرض کے ہر قسم کے مہمان آتے۔ تو یہی جو لیگیسی ہے اسی کو لے کر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ بھی چل رہے ہیں۔ آپ نہایت خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ساتھ بٹھلا کر کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا جس کے کپڑوں سے تعفن کے بھپکے اٹھ رہے تھے اور ان میں بے شمار جوئیں بھی تھیں۔ دیکھیے حضرت تو صرف فون پہ بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ دیکھیے گا۔ مہمان خانے میں بھی کوئی اس کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیتا، لیکن کھانے کے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مہمان خانے میں تشریف لائے تو اسے اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلایا، اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے اپنا تولیہ عنایت فرمایا۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی جوئیں چڑھ گئیں، جن کو آپ نے اندر تشریف لے جا کر صاف کر دیا۔ تو سوچئے جب والد محترم اس طرح کے تھے تو حضرت کی شخصیت جو ہے کس طرح کی ہوگی۔
ایک واقعہ اور دیکھیے، لکھا ہے کہ ایک رات حضرت 12 بجے درس حدیث سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو مہمان خانے میں ایک بڑے میاں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی جب تشریف لائے، حضرت نے بجائے اپنا نام بتانے کی بڑی نرمی سے دریافت کیا کہ آپ کو کچھ کام ہے. مہمان نے کہا کہ ذرا حقہ بھر دو، یعنی جو حقہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں لوگ پیا کرتے تھے کہ اسے تیار کر کے لا دو، کہ اسے حقہ بھرنا کہتے تھے، حقہ بھر دو. تعمیل حکم کے لیے حضرت بڑی آہستگی کے ساتھ چارپائی کی طرف بڑھے. نصف شب کا وقت اور خواب و بیداری کی کشمکش کا عالم تھا اور مہمان بھی کچھ ضعیف العمر تھے. حضرت چارپائی کے پاس پہنچے تو بھی ان صاحب نے منہ سے چادر ہٹانے اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی اور لیٹے لیٹے فرمایا کہ میاں جب چلم بھر رہے ہو تو حقہ بھی تازہ کر لینا، نہ جانے کب سے تازہ نہیں ہوا ہے. کچھ مزہ نہیں آیا. حضرت حقہ لے کر زنان خانے تشریف لائے. اہل خانہ محو خواب تھے، خود ہی حقہ تازہ کیا اور انگارے بنا کر چلم بھری. ادھر بڑے میاں نے سوچا کہ آنکھ کھل گئی تو لگے ہاتھوں پیشاب سے بھی فارغ ہو لیں. چنانچہ وہ پیشاب سے فارغ ہو کر آئے. ادھر سے وہ مہمان نواز میزبان حقہ لیے پہنچے. جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا. ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت نے بکمال شفقت اور انکسار فرمایا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا. ہمارے والد مرحوم حقے کے بڑے شائق تھے، اس لیے مجھے تو حقہ بھرنے کی عادت ہے اور پھر مہمان کی خدمت میں تو بڑا شرف و امتیاز ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے حقہ بھر کے دیا اور خدمت کی. گویا کہ جو بیچارے جو لیٹے جو مہمان تھے انہوں نے یہ سمجھ کے کہ کوئی خادم ہوں گے یہ حکم کر دیا تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ گئے اور حقہ بھر کے لائے ان کے لیے. ایک واقعہ اور سنیے. کہتے ہیں کہ جب موصوف دور حدیث شریف میں تھے، حضرت مولانا فیض اللہ صاحب فیض آبادی جب وہ دور حدیث شریف میں تھے اور دارالحدیث کی آمد و رفت کے وقت راستے میں حضرت مدنی کو لالٹین دکھانے پر مامور تھے. پرانے زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو لالٹین چراغ وغیرہ ہوتے تھے راستے میں، جو اندھیرا ہوتا تھا تو اس کو دکھانے کے لیے لالٹین کی روشنی سے دکھایا کرتے تھے راستہ. تو لالٹین دکھانے پر مامور تھے. ان کا بیان ہے کہ درس سے فارغ ہو کر ایک دن حضرت نصف شب کے قریب مکان تشریف لائے تو مہمان خانے میں دیکھا کہ ایک صاحب بہت خستہ حال اور بوسیدہ کپڑے پہنے چارپائے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جب سارے مہمان سو رہے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے یہ فرما کر حضرت خود ہی ان صاحب کی طرف بڑھے اور دریافت کرنے پر جب یہ معلوم ہوا کہ انہیں کسی نے دسترخوان سے اٹھا دیا اور ان کے حصے میں کوئی لحاف وغیرہ بھی نہیں آیا ہے، تو حضرت بہت متاثر ہوئے. بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، مگر کچھ پتہ نہ چلا. الغرض حضرت فوراً گھر تشریف لے گئے اور خود کھانا لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور اس وقت تک باہر بیٹھے رہے جب تک کہ مہمان کھانے سے فارغ نہیں ہو گیا. سارے مہمان اور اہل خانہ سو چکے تھے. حضرت اندر تشریف لے گئے اور اپنا بستر اٹھا لائے، اس کو بچھوا دیا، خود ساری رات عبا اوڑھ کر گزاری. مولانا فیض اللہ صاحب کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور چاہا کہ اپنا بستر لے آؤں اور حضرت آرام فرمائے، مگر آپ نے کسی طرح یہ بات گوارا نہ فرمائی، تو خود اپنا جو بستر تھا وہ جو مہمان تھا اس کے حوالے کر دیا. ایک عجیب واقعہ اور سنیے. حضرت رحمہ اللہ کے ایک شاعر نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ریل سے سفر فرما رہے تھے اور یہ صاحب خادم کی حیثیت سے حضرت کے ساتھ تھے. انہیں استنجے کا تقاضا ہوا، بیت الخلاء کا دروازہ کھولا تو وہ اس کو بہت غلیظ اور گندہ دیکھ کر واپس آ گئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی رحمہ اللہ تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا. چند منٹ بعد تشریف لائے اور اپنے ان خادم سے کہا کہ اب چلے جاؤ. انہوں نے جا کر دیکھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ان کی واپسی کی وجہ محسوس کر کے بیت الخلاء صاف کرنے ہی کے لیے اندر تشریف لے گئے تھے. اور جب لوٹے بھر بھر کے بہت سا پانی بہا دیا اور اس کو صاف کر دیا تو باہر تشریف لائے. کچھ حد ہے اس تواضع اور بے نفسی کی، ظاہر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا. ہمارے زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے خود جائیں، جا کر کے بیت الخلاء صاف کریں اور آ کر کہیں کہ اب چلے جائیے بیت الخلاء صاف ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا کہ کوئی آدمی جو ہے، یہ لکھا ہے نا، کچھ حد ہے اس تواضع و بے نفسی کی. کوئی آدمی جو ہے اتنی بھی اس کے اتنی زیادہ کسی آدمی کے اندر تواضع ہو سکتی ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے زمانے میں. ایک واقعہ اور سنیے. حضرت مولانا ابو الوفا صاحب ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پنجاب سے واپس ہو رہے تھے.
حضرت مدنی رحمہ اللہ کے علاوہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری بھی ساتھ تھے. ایک بار مولانا ابوالوفا صاحب کو محسوس ہوا کہ کوئی صاحب ان کا جسم نہایت آہستگی سے دبا رہے ہیں. ان کو آرام محسوس ہوا اور یہ سمجھ کر کہ پنجابی حضرات علماء کے ساتھ اکثر و بیشتر اسی قسم کی ارادت کا ثبوت دیتے ہیں, کوئی تعارض نہ کیا. جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے چادر سے منہ کھول کر دیکھا کہ آخر یہ کون صاحب ہیں, اور دیکھتے ہی بدحواس ہو گئے. خود حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بدن دبا رہے تھے اور گھبرا کر اٹھے تو دیکھا کہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے اپنا منہ پیٹ رہے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی گنہگار کیا اور اب آپ کی باری تھی. یعنی مولانا ابوالوفا صاحب سے پہلے حضرت شاہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بدن دبا رہے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی یہ تواضع اور یہ اکرام اور یہ معاملہ جو ہے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ میں. ایک واقعہ اور سنیے. سیتا رام جی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے. حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ جیل میں کچھ وقت گزارا. اپنے چشمدید حالات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, ایک ہندو ہیں جو بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی بھائی برابر ہیں کہتے ہوئے بہتوں کو سنا ہے, لیکن برابری کا برتاؤ کرتے صرف مولانا مدنی کو دیکھا ہے. کھانا پکاتے وقت باورچی رہتا تھا. آپ کی حیثیت مالک کی ہوتی تھی, لیکن کھانا کھاتے وقت باورچی و مالک ایک ہوتے تھے. گویا کہ جو خادم تھا اس کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ حضرت مدنی کو صرف ایک پاؤ گوشت ملتا تھا, لیکن کھانے کے وقت جو بھی آ کر کھاتے وقت بیٹھ جائے اس کو حصہ مل جاتا تھا. پتہ نہیں تھا کہ جیل میں کب تک رہنا پڑے گا, لیکن اگر کوئی معمولی قیدی کھانے کے وقت آ گیا تو اس کا کھانا اور اپنا کھانا ملا کر اس کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے. تندرستی گرنے لگی تو میں نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنا کھانا تقسیم کر دیتے ہیں, اس لیے تندرستی گرتی جا رہی ہے. ڈاکٹر نے پہلے تو یہ کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, قاعدہ یہی ہے کہ صرف پاؤ بھر گوشت دیا جائے. لیکن جب دوسرے دن آ کر معائنہ کیا تو صحت میں انحداد دیکھ کر پاؤ بھر گوشت کا اضافہ کر دیا, لیکن اسی کے حساب سے حضرت مدنی رحمہ اللہ کا خرچ بھی بڑھ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ کھانے میں شریک ہونے لگے. دوسروں کو شاید کام لینے میں وہ یہ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دوسروں کو شاید کام لینے میں وہ لطف نہ آتا ہو جو مولانا مدنی کو دوسروں کا کام کر دینے میں آتا ہے. گھر پر آ کر ملیے تو آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے جا کر لائیں, آپ کے لیے بستر بچھا دیں, سفر میں ساتھ ہو جائے تو دوڑ کر آپ کے لیے ٹکٹ لے آئیں, قبل اس کے کہ آپ ٹکٹ گھر کے قریب بھی پہنچ سکیں. تانگے کا کرایہ آپ کی طرف سے ادا کریں اور آپ کا ہاتھ اپنی جیب میں پیسے ٹٹولتا ہی رہ جائے. ریل پر آپ کا بستر بچھائیں, آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں, آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگیں. 3 دن کے قیام دیوبند میں یہ روایتیں مشاہدہ بن کر رہیں. یعنی پہلے سنتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں, لیکن جب دیوبند جانا ہوا تو خود اپنی آنکھوں سے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے جو یہ خدمت کرتے ہیں. ایسے ہی مولانا نصر اللہ یہ اپنے تاثرات کے اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا ایک عظیم المرتبت عالم, محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود ایسے رفیق سفر ہیں جو خدمت لینے کے بجائے خدمت کرتے ہیں. ریل کے سفر میں وہ شدید سردی کے موسم میں بھی خود وضو کرتے ہیں اور پھر اسٹیشنوں پر اتر کر رفقا کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر لاتے ہیں اور پاؤں دبا کر بیدار کرتے ہیں, پھر وضو کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں. عام طور پر علماء اپنے مزاج کی یبوست اور غیر ضروری سنجیدگی کے لیے بدنام ہیں, مگر عالم اسلام کی یہ سب سے بڑی شخصیت ہر وقت مسکراتی رہتی ہے. یہ تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب والد محترم کی یہ حالت تھی تو ظاہر ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ان کا معاملہ بھی دیہاتیوں کے ساتھ اور اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ بالکل گویا کہ حضرت نرم رویہ اختیار فرماتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.